بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مشاہدین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی، اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ آگے لکھتے ہیں، حضرت شیخ ملا علی قاری نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی ملاقات جس ترتیب کے ساتھ اس روایت میں مذکور ہوئی ہے یہی زیادہ صحیح ہے اور اسی کو ترجیح حاصل ہے۔ ترتیب کو مقرر شائقین حدیث یاد فرما لیں کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ روایت میں سدرۃ المنتہا مذکور ہوا ہے۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے بیت المعمور آیا ہے جو کعبہ مکرمہ کے مقابل ساتویں آسمان پر آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور جیسی زمین پر کعبہ شریف کی حرمت ہے ایسے ہی آسمانوں پر بیت المعمور کی حرمت ہے۔ اور اس کے بعد میں یہاں لکھتے ہیں کہ دو باطنی نہروں سے مراد سلسبیل اور کوثر ہیں، اور دو ظاہری نہروں سے مراد نیل اور فرات ہیں جو اس کی جڑ سے نکلتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہاں وہ پھیلتی ہیں، پھر وہ نیل و فرات زمین پر ظاہر ہو کر چلتی ہیں۔ یہ نہ عقل کے خلاف ہے نہ شرع کے، اور حدیث کا ظاہری مفہوم بھی یہی ہے جس کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بمشورے موسیٰ بار بار مراجعت تخفیف کے لیے تھی۔ اللہ پاک نے شروع میں 50 وقت کی نمازوں کا حکم فرمایا، مگر اس بار درخواست پر اللہ نے رحم فرما کر صرف 5 وقت کی نمازوں کو رکھا، مگر ثواب کے لیے وہ 50 کا حکم باقی رہا اور وہ 50 کے قائم مقام ہیں۔ یہ خصوصیات امت محمدیہ میں سے ہے کہ اس کو ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ واقع معراج کے بہت سے اسرار و حکم ہیں جن کو حجت الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 3888، اکرمہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے سلسلے میں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا اس سے مقصد صرف لوگوں کا امتحان تھا۔ فرمایا کہ اس میں رویا سے آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کی رات میں دکھایا گیا تھا، جس میں آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا، اور قرآن مجید میں جو شجرہ ملعونہ کا ذکر آیا ہے وہ تھوہڑ کا درخت ہے۔ یہ درخت دوزخ میں پیدا ہوگا، اگرچہ دنیاوی تھوہڑ کے مانند ہوگا مگر زہر اور تلخی میں اس قدر خطرناک ہوگا جو اہل دوزخ کے پیٹ اور آنتوں کو پھاڑ دے گا، گلے میں پھنس جائے گا۔ اس کے پتے ازدہے سانپوں کے پھنوں کی طرح ہوں گے۔ یہی ملعون درخت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ باب وفود الانصار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ و بیعۃ العقبہ، مکہ میں نبی اکرم کے پاس انصار کے وفود کا آنا اور بیعت عقبہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3889، ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن کعب نے جب وہ نابینا ہو گئے
تو چلتے پھرتے وقت ان کو پکڑ کر لے جاتے تھے، یعنی ان کو ٹکاتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا کہ وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کا طویل واقعہ بیان کرتے تھے۔ ابن بکیر نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ حضرت کعب نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ کی رات میں حاضر تھا، جب ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا پختہ عہد کیا تھا۔ نزدیک لیلہ عقبہ کی بیعت بدر کی لڑائی میں حاضری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہاں عبارت چھوٹ گئی، میرے نزدیک بدر کی لڑائی میں حاضری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے کہ لیلہ عقبہ میں حاضر تھا، اگرچہ لوگوں میں بدر کا چرچا اس سے زیادہ ہے۔ جنگ بدر اول جنگ ہے جو مسلمانوں نے کافروں سے کی۔ اس میں کافروں کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ لیلۃ العقبہ کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ یہ وہ رات تھی جس میں انصار نے نبی اکرم کی رفاقت کا قطعی عہد کیا تھا اور آپ نے انصار کے 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ یہ ایک تاریخی رات تھی جس میں قوت اسلام کی بنا قائم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی سکون حاصل ہوا۔ اسی لیے کعب نے اس میں شریک ہونا جنگ بدر میں شریک ہونے سے بھی بہتر سمجھا۔ حدیث میں عقبہ کا ذکر ہے۔ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ گھاٹی مقام حرا اور مینا کے درمیان طویل پہاڑوں کے درمیان تھی۔ اسی جگہ مدینہ کے 12 اشخاص نے سن 12 نبوی میں رسول اکرم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور مسلمان ہوئے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ ان لوگوں کی تعلیم کے لیے نبی اکرم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ مدینہ بھیج دیا تھا، جو بڑے ہی امیر گھرانے کے لاڈلے بیٹے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے دنیاوی عیش و آرام سب بھلا دیا۔ مدینہ میں انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ وہاں اسد بن زرارہ کے گھر ٹھہرے تھے۔ اگلے سال 13 نبوت میں 37 مرد اور 2 عورتیں یثرب سے چل کر مکہ آئے اور اسی گھاٹی میں ان کو 2 بار دربار رسالت میں شرف باریابی حاصل ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نورانی واس سے منور فرمایا اور ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ تشریف لانے کی درخواست کی۔ آپ نے اس درخواست کو قبول کیا، جسے سن کر یہ سب بہت خوش ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ برا بن معرور پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس رات سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ یہی بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ ان حضرات میں سے نبی اکرم نے 12 اشخاص کو نقیب مقرر کیا، جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنے لیے 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 نقیبوں کے اسماء گرامی یہ ہیں: سعد بن زرارہ، رافع بن مالک، عبادہ بن صامت، سعد بن ربیع، منذر بن عمرو، عبداللہ بن رواحہ، برا بن معرور، عمرو بن حرام، سعد بن عبادہ۔ ان سب کا تعلق قبیلے خزرج سے تھا۔ اسید بن حدیر، سعد بن خیثمہ، ابو الحیثم بن تیہان، یہ تینوں قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 3890۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میرے 2 ماموں مجھے بھی بیعت عقبہ میں ساتھ لے گئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ ابن عیینہ نے بیان کیا، ان میں سے ایک برا بن معرور تھے، یعنی ان کے ماموں، جو سب انصار سے پہلے مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ حدیث نمبر 3891، عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر نے کہا میں، میرے والد اور میرے 2 ماموں تینوں بیعت عقبہ کرنے والوں میں شریک تھے۔ قسطلانی نے کہا کہ جابر کی ماں کا نام نصیبہ تھا، ان کے بھائی ثعلبہ اور عمرو تھے۔ برا جابر کے ماموں نہ تھے لیکن ان کی ماں کے عزیزوں میں سے تھے، اور عرب کے لوگ ماں کے عزیزوں کو لفظ خال یعنی ماموں سے یاد کرتے ہیں اور یہ تعبیر بول دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 3892، ابو ادریس عیض اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی اور عقبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی، آؤ، آپ نے کہا تھا آؤ مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر تہمت نہ لگاؤ گے، اور اچھی باتوں میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ پس جو شخص اپنے اس عہد پر قائم رہے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جس شخص نے اس میں کمی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا رہنے دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو اس پر سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ حضرت عبادہ نے بیان کیا چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور پر بیعت کی۔ بیعت سے مراد عہد اور اقرار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والوں سے لیا کرتے تھے۔ کبھی آپ اپنے صحابہ سے بھی بطور تجدید عہد بیعت لیتے، جیسا کہ یہاں مذکور ہے۔ یہ لوگ بیعت کر چکے تھے، پہلے سے مسلمان تھے، لیکن تجدید کے لیے ان امور پر بیعت لی گئی، تو یہ صحیح ہے اور درست ہے۔ حدیث نمبر 3893، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ میں ان نقیبوں میں سے تھا جنہوں نے عقبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا عہد کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کریں گے جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لوٹ مار نہیں کریں گے اور نہ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ جنت کے بدلے میں اگر ہم اپنے اس عہد پر پورے اترے، یعنی اگر عہد پر پورے اترے تو ہمیں جنت ملے گی، لیکن اگر ہم نے اس میں کچھ خلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے اوپر ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ وقدومها المدینہ وبنائہ بہا، حضرت عائشہ سے نبی اکرم کا نکاح کرنا اور آپ کا مدینہ میں تشریف لانا اور حضرت عائشہ کی رخصتی کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں۔ ماں کا نام ام رومان بنت عامر بن اویمر ہے۔ ہجرت سے 3 سال قبل 10 نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عقد ہوا۔ شوال 2 ہجری میں مدینہ میں رخصتی عمل میں آئی۔ وفات نبوی کے وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ بڑی زبردست عالمہ فاضلہ تھیں۔ 58 یا 57 ہجری میں 17 رمضان منگل میں بروز منگل ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور رات ہی میں بقیع میں دفن کر دی گئیں۔ اسلامی تاریخ میں اس خاتون اعظم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔
حدیث نمبر 3894 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی۔ پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنی حارث بن خزرج کے یہاں قیام کیا۔ یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے، پھر مونڈھوں تک خوب بال ہو گئے۔ پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئیں۔ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے۔ آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازہ کے پاس کھڑا کر دیا اور میری سانس پھول رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا۔ پھر گھر کے اندر مجھے لے گئیں۔ وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی ہو۔ میری ماں نے مجھے انہی کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی۔ اس کے بعد دن چڑھے، اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے سلام کیا۔ میری عمر اس وقت 9 سال تھی۔ حجاز چونکہ گرم ملک ہے اس لیے وہاں قدرتی طور پر لڑکے اور لڑکیاں بہت کم عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، اس لیے حضرت عائشہ کی رخصتی کے صرف 9 سال کی عمر تعجب خیز نہیں ہے۔ امام احمد کی روایت میں یوں ہے کہ میں گھر کے اندر گئی تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس انصار کے کئی مرد اور عورتیں ہیں۔ ان عورتوں نے مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بٹھا دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہیں، اللہ مبارک کرے۔ پھر وہ سب مکان سے چلی گئیں۔ حدیث نمبر 3895 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم مجھے 2 مرتبہ خواب میں دکھلائی گئی ہو۔ میں نے دیکھا کہ تم ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ ان کا چہرہ کھولیے۔ میں نے چہرہ کھول کر دیکھا تو تم تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے تو خود اس کو پورا فرما دے گا۔ حدیث نمبر 3896 عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کو ہجرت سے 3 سال پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت نے آپ کی وفات کے تقریباً 2 سال بعد عائشہ سے نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، جب رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھیں۔ باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا۔ عبداللہ بن زید اور ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک آدمی بن کر رہنا پسند کرتا۔ اور حضرت ابو موسیٰ نے نبی اکرم سے روایت کیا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں کہ جہاں کھجور کے باغات کثرت سے ہیں۔ میرا ذہن اس سے یمامہ یا حجر کی طرف گیا، لیکن یہ زمین شہر یثرب کی تھی۔ حدیث نمبر 3897 ابو وائل شقیق بن سلمہ سے عامش کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل شقیق بن سلمہ سے سنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم خباب بن ارت کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تھی، اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا۔
پھر ہمارے بہت سے ساتھی اس دنیا سے اٹھ گئے اور انہوں نے دنیا میں اپنے اعمال کا پھل نہیں دیکھا۔ انہی میں مصعب بن عمیر تھے جو احد کی لڑائی میں شہید کیے گئے، جبکہ انہوں نے صرف ایک دھاری دار چادر چھوڑی تھی۔ کفن دیتے وقت جب ہم ان کی چادر سے ان کا سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانک دیں اور پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دیں تاکہ پاؤں چھپ جائے۔ اور ہم میں ایسے بھی ہیں کہ اس دنیا میں ان کے اعمال کا میوہ پک گیا اور وہ اس کو چن چن کے کھا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ تو غنیمت اور دنیا کا مال و اسباب ملنے سے پہلے گزر چکے ہیں، اور بعض زندہ ہیں، ان کا میوہ خوب پھلا پھولا۔ دین کے ساتھ انہوں نے اسلامی ترقی کشادگی کا دور بھی دیکھا اور وہ آرام و راحت کی زندگی بھی پا گئے۔ حدیث نمبر 3898، علقمہ بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال نیت پر موقوف ہے، اعمال نیت پر موقوف ہیں، اس لیے جس کا مقصد ہجرت دنیا کمانا ہو وہ اپنے اسی مقصد کو حاصل کر لے گا، یا مقصد ہجرت سے کسی عورت سے شادی کرنا ہو تو بھی اپنے اسی مقصد تک پہنچ سکے گا۔ لیکن جن کی ہجرت کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہوگی تو اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ حدیث میں ہجرت کا ذکر ہے، اسی لیے یہ حدیث یہاں لائی گئی۔ اس حدیث کو ہم بہت تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ حدیث نمبر 3899، مجاہد بن جبر مکی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت باقی نہیں رہی، لیکن اگر دوسرے علاقے ہیں اور آدمی وہاں اپنے اسلام کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے اور وہاں لوگ اس کو ستاتے ہیں تو وہ ہجرت کر سکتا ہے۔ یہاں پر اس کی تفصیل ہے۔ ہجرت کی وہ فضیلت باقی نہیں رہی جو مکہ فتح ہونے سے قبل تھی۔ بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت نہیں رہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہجرت کا مشروع ہونا جاتا رہا یعنی ختم ہو گئی، کیونکہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت واجب ہے۔ جب دین میں خلل پڑنے کا ڈر ہو، دین کو خطرہ ہو، یہ حکم قیامت تک باقی ہے، اور اسماعیلی کی روایت میں ابن عمر سے اس کی صراحت موجود ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا حضرت عائشہ کے قول سے یہ نکلتا ہے کہ ہجرت اس ملک سے واجب ہے جہاں پر اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ نہ ہو سکے، ورنہ واجب نہیں۔ ماوردی نے کہا اگر مسلمان دارالحرب میں دین ظاہر کر سکتا ہے، اپنا دین ظاہر کر سکتا ہے تو اس کا حکم دارالاسلام کا سا ہوگا، اور وہاں ٹھہرنا ہجرت کرنے سے افضل ہوگا، کیونکہ وہاں ٹھہرنے سے یہ امید ہے کہ دوسرے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوں۔ حدیث نمبر 3900، عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں کہ عبید بن عمیر لیثی کے ساتھ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے ان سے فتح مکہ کے بعد ہجرت کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف عہد کر کے آتا تھا، اس خطرہ کی وجہ سے کہ کہیں وہ فتنہ میں نہ پڑ جائے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے، اور آج سرزمین عرب میں انسان جہاں بھی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے،
البتہ جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے۔ حدیث نمبر 3901، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سعد بن معاذ نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز پسندیدہ نہیں کہ تیرے راستے میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں ان کے وطن مکہ سے نکالا۔ اے اللہ، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ حضرت سعد کو یہ گمان ہوا کہ جنگ احزاب میں کفار قریش کی پوری طاقت لگ چکی ہے اور آخر میں وہ بھاگ نکلے تو اب قریش میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی، شاید اب ہم میں اور ان میں جنگ نہ ہو، اس کا تصور انہوں نے کیا تھا۔ حدیث نمبر 3902، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں رسول بنایا گیا تھا، پھر آپ مکہ مکرمہ میں 13 سال پھر آپ پر مکہ مکرمہ میں 13 سال تک وحی آتی رہی۔ اس کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ نے ہجرت کی حالت میں 10 سال گزارے مدینہ میں، یعنی مدینہ میں 10 سال۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 3903، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ میں 13 سال قیام کیا اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حدیث نمبر 3904، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، پھر فرمایا، اپنے ایک نیک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو وہ چاہے اسے اپنے لیے پسند کر لے، یا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے آخرت میں اسے پسند کر لے۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے یہاں ملنے والی چیز کو پسند کر لیا۔ اس پر ابو بکر رونے لگے اور عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ابو سعید کہتے ہیں، ہمیں ابو بکر کے اس رونے پر حیرت ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا، ان بزرگوں کو دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں اور جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے کسی کے پسند کرنے کا اختیار دیا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کو ان دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا، یعنی جن کو اختیار دیا گیا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ اس بات سے واقف تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعہ مجھ پر احسان ابو بکر کے ہیں، یعنی ابو بکر نے سب سے زیادہ احسان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، البتہ اسلامی رشتہ ان کے ساتھ کافی ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ اب کھلا ہوا باقی نہ رکھا جائے سوائے ابو بکر کے گھر کی طرف کھلنے والے دروازے کے، یعنی ان کی طرف سے جو کھلتا ہے وہ باقی رہے، باقی سارے بند کر دیے جائیں۔ ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں نے جو مسجد نبوی کے ارد گرد رہتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں ایک ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھول لی تھی تاکہ جلدی سے مسجد کی طرف چلے آئیں، یا جب چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنے گھر ہی سے کر لیں۔ آپ نے حکم دیا، یہ کھڑکیاں سب بند کر دی گئیں، صرف ابو بکر صدیق کی کھڑکی قائم رہی اور باقی رہی۔ بعض نے یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت
اور افضلیت مطلقہ کی دلیل ٹھہرائی ہے۔ حدیث نمبر 3905 عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے ماں باپ کو دین اسلام ہی پر پایا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں رسول کریم ہمارے گھر صبح و شام دونوں وقت آتے نہ ہوں۔ پھر جب مکہ میں مسلمانوں کو ستایا جانے لگا تو حضرت ابوبکر حبشہ کی ہجرت کا ارادہ کر کے نکلے۔ جب آپ مقام برق الغیمات پر پہنچے تو آپ کی ملاقات ابن دغنہ سے ہوئی جو قبیلہ قارہ کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ملک کی سیاحت کروں اور آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کروں اور آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ ابن الدغنہ نے کہا، لیکن ابو بکر تم جیسے انسان کو اپنے وطن سے نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے۔ تم محتاجوں کی مدد کرتے ہو، رشتہ ملاتے ہو، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتے ہو۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ وہ واپس آ گئے اور ابن الدغنہ بھی آپ کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے بعد ابن الدغنہ قریش کے تمام سرداروں کے یہاں شام کے وقت گیا اور سب سے اس نے کہا کہ ابو بکر جیسے شخص کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے۔ کیا تم ایسے شخص کو نکال دو گے جو محتاجوں کی مدد کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اور حق کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتا ہے؟ قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ سے انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں، وہیں نماز پڑھیں اور جو جی چاہے وہیں پڑھیں، اپنی عبادات سے ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، اس کا اظہار نہ کریں، کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ باتیں ابن الدغنہ نے ابو بکر سے بھی آ کر کہہ دیں۔ کچھ دنوں تک تو آپ اس پر قائم رہے اور اپنے گھر کے اندر ہی اپنے رب کی عبادت کرتے، نہ نماز برسر عام پڑھتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ تلاوت قرآن کرتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے کچھ سوچا اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنائی جہاں آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اور تلاوت قرآن بھی وہیں کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا مجمع ہونے لگا۔ وہ سب حیرت اور پسندیدگی کے ساتھ دیکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر بڑے نرم دل انسان تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تو آنسوؤں کو روک نہ پاتے تھے۔ اس صورت حال سے مشرکین قریش کے سردار گھبرا گئے اور انہوں نے ابن الدغنہ کو بلا بھیجا۔ جب ابن الدغنہ آ گیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ابوبکر کے لیے تمہاری پناہ اس شرط کے ساتھ تسلیم کی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر کیا کریں، لیکن انہوں نے شرط کے خلاف کیا ہے اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنا کر برسر عام نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن کرنے لگے ہیں۔
ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، اس لیے تم انہیں روک دو۔ اگر انہیں یہ شرط منظور ہو کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اظہار ہی کریں تو ان سے کہو کہ تمہاری پناہ دے دیں، یعنی پناہ واپس کر دیں، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری دی ہوئی پناہ میں ہم دخل اندازی کریں۔ لیکن ابو بکر کے اس اظہار کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر ابن الدغنہ ابو بکر کے یہاں آیا اور کہا کہ جس شرط کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے، اب یا آپ اس شرط پر قائم رہیے یا پھر میرے عہد کو واپس کر دیجیے، کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو پناہ دی تھی لیکن اس میں قریش کی طرف سے دخل اندازی کی گئی۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں اور اپنے اللہ کی پناہ میں راضی اور خوش ہوں۔ حضور اکرم ان دنوں مکہ میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا تمہاری ہجرت کی جگہ مجھے خواب میں دکھائی گئی ہے، وہاں کھجور کے باغات ہیں اور 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان واقع ہے، چنانچہ جنہیں ہجرت کرنا تھی انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور جو لوگ سرزمین حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے۔ ابو بکر نے بھی مدینہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دنوں کے لیے توقف کرو، مجھے توقع ہے کہ ہجرت کی اجازت مجھے مل جائے گی۔ ابو بکر نے عرض کیا کیا واقعی آپ کو بھی اس کی توقع ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ ابو بکر نے حضور کی رفاقت سفر کے خیال سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور 2 اونٹنیوں کو جو ان کے پاس تھیں کیکر کے پتے کھلا کر تیار کرنے لگے 4 مہینے تک۔ ابن شہاب نے بیان کیا یعنی 4 مہینے تک خوب کھلایا۔ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عروہ نے کہ عائشہ نے فرمایا ایک دن ہم ابو بکر کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، بھری دوپہر تھی کہ کسی نے ابو بکر سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر رومال ڈالے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور کا معمول ہمارے یہاں اس وقت آنے کا نہیں تھا۔ ابو بکر بولے رسول پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ایسے وقت میں آپ کسی خاص وجہ سے ہی تشریف لائے ہوں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ابو بکر نے آپ کو اجازت دی تو آپ اندر داخل ہوئے۔ پھر نبی اکرم نے ان سے کہا اس وقت یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اٹھا دو۔ ابو بکر نے عرض کیا یہاں اس وقت تو سب گھر کے ہی آدمی ہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ۔ حضور نے اس کے بعد فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابو بکر نے عرض کی میرے باپ آپ پر فدا ہوں، اے اللہ کے رسول کیا مجھے رفاقت سفر کا شرف حاصل ہو سکے گا؟ حضور نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے باپ آپ پر فدا ہوں، ان دونوں میں سے ایک اونٹنی آپ لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا لیکن قیمت سے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے جلدی جلدی ان کے لیے تیاریاں شروع کیں اور کچھ توشہ ایک تھیلے میں رکھ دیا۔ اسماء بنت ابی بکر نے اپنے پٹکے کے ٹکڑے کر کے تھیلے کا منہ اس سے باندھ دیا، پٹکا یعنی کمر بند، اور اسی وجہ سے ان کا نام ذات النطاق پڑ گیا۔
عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے جبل ثور کے غار میں پڑاؤ ڈالا اور 3 راتیں وہیں گزاری۔ عبداللہ بن ابی بکر رات وہیں جا کر گزارا کرتے تھے۔ یہ نوجوان بہت سمجھدار تھے اور ذہین بے حد تھے۔ سحر کے وقت وہاں سے نکل آتے اور صبح سویرے ہی مکہ پہنچ جاتے جیسے وہیں رات گزاری ہو۔ پھر جو کچھ یہاں سنتے اور جس کے ذریعہ ان حضرات کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی تدبیر کی جاتی تو اسے محفوظ رکھتے، اور جب اندھیرا چھا جاتا تو تمام اطلاعات یہاں آ کر پہنچاتے۔ ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ آپ ہر 2 کے لیے قریب ہی دودھ دینے والی بکری چرایا کرتے تھے، اور جب کچھ رات گزر جاتی تو اسے غار میں لاتے تھے۔ آپ اسی پر رات گزارتے۔ اس دودھ کو گرم لوہے کے ذریعہ گرم کر لیا جاتا تھا۔ صبح منہ اندھیرے ہی عامر بن فہیرہ غار سے نکل آتے تھے۔ ان 3 راتوں میں روزانہ کا ان کا یہی دستور اور یہی معمول تھا۔ ابو بکر نے بنی دیل جو بنی عبد بن عدی کی شاخ تھی، اس کے ایک شخص کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ آل عاص بن وائل سہمی کا یہ حلیف بھی تھا، آل عاص بن وائل کا یہ حلیف بھی تھا، اور کفار قریش کے دین پر قائم تھا۔ ان بزرگوں نے اس پر اعتماد کیا اور اپنے دونوں اونٹ اس کے حوالے کر دیے۔ قرار یہ پایا تھا اور طے یہ ہوا تھا کہ 3 راتیں گزار کر یہ شخص غار ثور میں ان سے ملاقات کرے۔ چنانچہ تیسری رات کی صبح کو وہ دونوں اونٹ لے کر آ گیا۔ اب عامر بن فہیرہ اور یہ راستہ بتانے والا ان حضرات کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ ساحل کے راستے سے ہوتے ہوئے یہ آگے بڑھے۔ حدیث نمبر 3906۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن مالک مدلجی نے خبر دی، وہ سراقہ بن مالک بن جوشم کے بھتیجے ہیں، کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی اور انہوں نے سراقہ بن جوشم کو یہ کہتے سنا کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آئے اور یہ پیشکش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو اگر کوئی شخص قتل کر دے یا قید کر لائے تو اسے ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا ایک آدمی سامنے آیا اور ہمارے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، سراقہ، ساحل پر میں ابھی چند سائے دیکھ کر آ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ نے کہا، میں سمجھ گیا، اس کا خیال صحیح ہے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ وہ لوگ نہیں ہیں، میں نے فلاں آدمی کو دیکھا ہے، ہمارے سامنے سے اسی طرف گئے ہیں۔ اس کے بعد میں مجلس میں تھوڑی دیر اور بیٹھا رہا اور پھر اٹھتے ہی گھر گیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے گھوڑے کو لے کر ٹیلے کے پیچھے چلی جائے اور وہیں میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور گھر کی پشت کی طرف سے باہر نکل گیا۔ میں نیزے کی نوک سے زمین پر لکیر کھینچتا ہوا چلا گیا اور اوپر کے حصے کو چھپائے ہوئے تھا۔ سراقہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو، ورنہ وہ بھی میرے انعام میں شریک ہو جائے گا۔ میں گھوڑے کے پاس آ کر اس پر سوار ہوا اور سبا رفتاری کے ساتھ اسے لے چلا، یعنی بہت تیز رفتاری کے ساتھ، جتنی جلدی کے ساتھ بھی میرے لیے ممکن تھا۔ آخر میں نے ان کو پا ہی لیا، پہنچ گئے۔ اسی وقت گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور مجھے زمین پر گرا دیا، لیکن میں کھڑا ہوا اور اپنا ترکش
اور اپنا ہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا، اس میں سے تیر نکال کر میں نے فال نکالی کہ آیا میں انہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں۔ فال اب بھی وہی نکلی جسے میں پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور تیروں کے فال کی پرواہ نہ کی۔ پھر میرا گھوڑا مجھے تیزی کے ساتھ دوڑائے لیے جا رہا تھا۔ آخر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سنی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، لیکن ابو بکر بار بار مڑ کر دیکھتے تھے، تو میرے گھوڑے کے آگے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ جب وہ ٹخنوں تک دھنس گیا تو میں اس کے اوپر گر پڑا اور اسے اٹھنے کے لیے ڈانٹا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے پاؤں زمین سے نہیں نکال سکا۔ بڑی مشکل سے جب اس نے پوری طرح کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اس کے آگے کے پاؤں سے منتشر سا غبار اٹھ کر دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف چڑھنے لگا۔ میں نے تیروں سے فال نکالی، لیکن اس مرتبہ بھی وہی فال آئی جسے میں پسند نہیں کرتا تھا۔ اس وقت میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کے لیے پکارا۔ میری آواز پر وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا۔ ان تک برے ارادے کے ساتھ پہنچنے سے جس طرح مجھے روک دیا گیا تھا، اسی طرح مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ کی دعوت غالب آ کر رہے گی۔ اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے مارنے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ پھر میں نے آپ کو قریش کے ارادوں کی اطلاع دی۔ میں نے ان حضرات کی خدمت میں کچھ توشہ اور سامان پیش کیا، لیکن حضور نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ مجھ سے کسی اور چیز کا بھی مطالبہ نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری سے کام لینا۔ لیکن میں نے عرض کی کہ آپ میرے لیے ایک امن کی تحریر لکھ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک رقعہ پر تحریر لکھ دی، امن کی تحریر۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ ابن شہاب نے بیان کیا اور انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ رسول اکرم کی ملاقات زبیر سے ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ زبیر نے حضور اکرم اور ابو بکر کی خدمت میں سفید پوشاک پیش کی۔ ادھر مدینہ میں بھی مسلمانوں کو حضور کی مکہ سے ہجرت کی اطلاع ہو چکی تھی اور یہ لوگ روزانہ صبح کو مقام حرہ تک آتے اور انتظار کرتے رہتے، لیکن دوپہر کی گرمی کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑتا تھا۔ ایک دن جب بہت طویل انتظار کے بعد سب لوگ واپس آ گئے اور اپنے گھر پہنچ گئے تو ایک یہودی اپنے ایک محل پر کچھ دیکھنے چڑھا، تو ایک یہودی اپنے گھر پر چڑھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا، سفید سفید چلے آ رہے تھے۔ جتنا آپ نزدیک ہو رہے تھے اتنی ہی دور سے پانی کی طرح ریت کا چمکنا کم ہوتا جا رہا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔